سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے پر آ جائیں گی۔ 16 جون کو دورانیہ 3 اور 30 جون سے 2 سے 1.5 گھنٹے تک رہ جائے گا۔ سابق حکومت نے IMF سے معاہدہ توڑ کر ملک پر خود کش حملہ کیا، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ لوڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے، جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ وقت بھی مانگتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو حل کر سکیں۔ ہم 21,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، یعنی 4,000 کی شارٹیج ہے۔ 4 گھنٹے سے کچھ زیادہ یومیہ یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں۔ لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ کم کر کے 3.5 گھنٹے پر لے آئیں گے۔ اس میں کچھ اضافی رقوم دی گئی ہیں، کچھ اضافی تیل کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جب کوئلہ باہر سے آ جائے گا تو یہ لوڈ شیڈنگ 16 جون سے یہ 3 گھنٹے سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ 30 جون سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سے بھی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ انشاءاللہ ہوگی۔ 1 میگا واٹ بھی پچھلی حکومت کے دور میں نہیں لگا۔ آخری مہینے کے اندر انہوں نے فیصلے کیے، اور جس طرح انہوں نے اپنے کیے ہوئے IMF کے معاہدے کو توڑا اور جس بے دردی سے توڑا، یہ ملک پر خودکش حملہ تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی مالیاتی ایمرجنسی نہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مالیاتی بحران سے نکل چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم جلد کفایت شانی کے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ مالیاتی ایمرجنسی کا کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 2 بار اضافے سے مالی بحران سے نکل چکے ہیں۔ فورن اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو بھی منجمد کرنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ لاکرز پر قبضہ کرنے کا بھی کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہفتہ اتوار تعطیل کی تجویز دے دی۔ جمعے کے روز آدھا دن کام کیا جائے۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تیل اور بجلی کی بچت کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں 4.5 دن کام ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ اور اتوار کی مکمل تعطیل ہونی چاہیے۔ یہ تجویز دی ٹویٹ میں کہ جمعے کے روز آدھا دن کام کیا جائے۔ یہ بھی کہا کہ کام کے دنوں میں دفاتر کا دورانیہ 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے سڑکوں پر ٹریفک کم ہوگی، تیل اور بجلی کی بھی بچت ہوگی، کفایت شانی کے کلچر کو بھی فروغ ملے گا۔ تو خواجہ آصف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ ہفتوں اتوار کی چھٹی ہوگی، ایسے میں جو باقی روز ہیں ان دنوں میں جو ورکنگ آور ہیں ان کو 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے۔ عمران خان کے متنازع بیان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش۔ ریاست سے سابق وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ عمران خان کی پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے دنیا میں کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیے جو نہیں دینے چاہیے۔ پاک فوج کی ملک کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے۔ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی تابع ہو جائے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باتیں کریں جو انہوں نے اب کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی۔ وفاقی بجٹ، ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ کے راہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی۔ اس دوران نئے وفاقی میزانیہ اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی اور دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔
بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمانوں کے گستاخانہ بیانات کے معاملے پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ ایسے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ بی جے پی کے رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ پاکستان کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت میں خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے مسلم مخالف جذبات اور ان کی صدیوں پرانی عبادت گاہوں سے محروم کرنے کی کوششیں ہندوستانی معاشرے میں اسلام فوبیا کے واضح نتائج کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر بلاول بھٹو زرداری خاموش کیوں ہیں، پاکستان کا دفتر خارجہ خاموش کیوں ہے۔ بھارت کو بتانا چاہیے کہ ان بیانات سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت اس قومی اور دل آزاری پر مصلحتاً خاموش کیوں ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ اس کا رد عمل آنا چاہیے۔ اور دفتر خارجہ کو ہمارا چیف ڈپلومیٹ کون ہے؟ وزیر خارجہ ہے۔ آج بلاول خاموش کیوں ہے؟ بلاول کو بولنا چاہیے اور پوری قوم توقع کرتی ہے کہ بلاول کو ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ اس نے دل آزاری کی ہے۔ چودھری برادران نے بی جے پی رہنماؤں کی گستاخانہ بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے توہین آمیز بیانات کا OIC اور اقوام متحدہ نوٹس لیں۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات سے عرب دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ خاص کر متحدہ عرب امارات اور UAE کو چاہیے کہ فوری طور پر بھارتی مصنوعات کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے بلکہ ان کی لیبر کو بھی واپس بھیج دیں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے کہا کہ ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائی سمیت تمام اقلیتیں ہندوتوا کا شکار ہیں۔ توہین رسالت کے مرتکب کو جب تک سزا نہیں دی جاتی تب تک مسلمان اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ OIC فوری اجلاس بلا کر ان گستاخانہ عزائم کے خلاف لاہ عمل بنائے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کمل کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ گستاخانہ بیان کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو گہرا صدمہ ہوا ہے۔ مغربی ممالک کی طرح بھارت میں بھی مسلمانوں سے متعلق نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر یک زبان ہے۔ بات کرتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ شہری 19 جون تک اپنے ووٹ کا اندراج کرا لیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا مرحلہ جاری ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن پہلے فیز میں 4 ڈویژنز میں ہوں گے۔ 9290 پولنگ سٹیشنز میں 172 ریٹرننگ افسران کا تقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ ڈویژن میں 24 جولائی کو پولنگ ہوگی۔ N240 کو پولنگ 16 جون کو ہوگی۔ عوام 19 جون تک اپنے ووٹ کا درست اندراج کرائیں۔ اکتوبر کے آخر میں نئے انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت نے مردم شماری کی تو نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی۔ نئی مردم شماری کے اعلان کی وجہ سے حلقہ بندیاں نہیں کر سکے تھے۔ سپریم کورٹ میں بھی کمٹ کیا تھا کہ ادر دین جو تین مہینے مینڈیٹری ہمیں 4.5 مہینے چاہیے تھے۔ تو ہمارا جو پروسیس جیسے آپ کو پتہ ہے ڈیلیمیٹیشن کا ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، الیکٹورل اپڈیٹس ہو رہی ہیں اور پرنٹنگ وغیرہ کرا کر کے انشاءاللہ وی ول بی ریڈی بائی دی اینڈ آف اکتوبر۔ لیکن جو اس میں
فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو ایگزسٹنگ ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے. اگر اس میں حکومت نے جو اناؤنس کیا تھا کہ جو نیا سینسس ہے جس کا پائلٹ اگست میں ہونا، تو وہ اگر شروع ہوتا ہے تو ہم نے تو ان کو لکھا ہوا ہے، پچھلی حکومت کو بھی لکھا تھا، اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ اگر آپ 31 دسمبر تک ختم کر لیتے ہیں تو پھر جو ایکچوئل میعاد ہے حکومت ختم ہونے کی اگست میں، پھر تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے ڈیلے ہوتی ہے تو پھر وی ول بی گوئنگ اوور دا ٹینیور. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے. روزانہ 36 اضلاع کی انتظامیہ سے میٹنگ کرتے ہیں. عوام کو آٹے پر سبسڈی دی ہے. مارکیٹوں اور دکانوں پر ریٹ لسٹوں کو یقینی بنایا جائے گا. آنے والے دنوں میں سبسڈی سے متعلق مزید خوشخبریاں دیں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح ہم نے اللہ کے فضل سے آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کو 200 ارب کی سبسڈی سے 160 روپے کا سستا کیا ہے. میں ہر روز 36 اضلاع کی جو میٹنگ ہے جو اتوار کو بھی ہوتی ہے، جس میں ڈی سی ہوتے ہیں، ڈی پی اوز ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دکانوں میں بازاروں میں جا کر ریٹ لسٹ کو آویزہ کریں. لوگوں کو زیادہ اپنا قیمت پہ اشیاء فروخت ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور بھی خوشخبریاں سبسڈی کے حوالے سے لوگوں کو ہم دیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 4 سال تک ذاتی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا. معاملہ صرف انگوٹھی اور گھڑی تک محدود نہیں، عوام کی جیبیں خالی ہوتی رہیں. لوگ آٹا، چینی، بجلی اور گیس کو ترستے رہے. یہ نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن استعفے نہیں دیے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا. کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی. کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی، کاروبار تباہ ہوتا رہا، روزگار تباہ ہوتا رہا، اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی، آمدن بھی بڑھتی رہی، امیر بھی ہوتے رہے، ویلتھ بھی بڑھتی رہی، اثاثے بھی بڑھتے رہے، کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بھرتی رہیں، لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی. یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استعفے دیں جا کے پارلیمنٹ میں. وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے. سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ مان لیا. ایم کیو ایم ارکان کی ترقیاتی اسکیمیں صوبائی بجٹ میں شامل کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایم کیو ایم کی 8 رکنی وفد نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ بلاول ہاؤس چلے گئے اور ملاقات سے متعلق پارٹی چیئرمین کو آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ مان لیا ہے. ایم کیو ایم ارکان کی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی جائیں گی. ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کو ڈیولپمنٹ کمیٹی میں شامل کیا جائے گا. ایم کیو ایم ارکان حیدرآباد اور کراچی کے لیے ترقیاتی اسکیمیں جمع کرائیں گے. تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تسلیم کیا گیا کہ مداخلت ہوئی. تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے. پی ٹی آئی کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی. استعفے دے چکے کوئی بھی رکن اسمبلی میں نہیں جائے گا. جلسے جلوس کرنا ہمارا حق ہے، آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے. شریف فیملی کے مقدمات لاہور سے باہر منتقل کیے جائیں. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. یہ جرم مانا گیا ہے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جہاں سارے ادارے تھے، سپائی ماسٹرز تھے، ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ تھے، اور سولین جو سپریمیسی کا تو نعرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو سولین سروس کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. 3 دفعہ مانا گیا، اس لیے اس پہ فوری طور پہ ایک کمیشن قائم کیا جائے. ہم درخواست کر رہے ہیں صدر صاحب کے خط کے اوپر، اور وہ کمیشن نشاندہی کرے کہ مداخلت اگر ہوئی ہے تو مداخلت کا سہولت کار کون تھا. کوئی ایم این اے وہاں پہ نہیں جائے گا. یہ فیصلہ ہے کل کور کمیٹی کا. ہم استعفے دے چکے ہیں. جہاں ان کے گھر کے پروسیکیوٹرز ہوں گے وہاں اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ مقدمات
لاہور سے باہر کہیں ٹرانسفر کیے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پہلے ہی حکمرانوں کا 13 جماعتوں کا گرینڈ اتحاد ہے، اب شہباز شریف کون سا گرینڈ اتحاد چاہتے ہیں؟ شیخ رشید نے کہا ہے کہ قوم 2 ماہ کا نہیں، شہباز شریف سے 30 سال کا حساب مانگ رہی ہے، الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ۔ شیخ رشید نے کہا کہ سامراجی طاقتیں ہماری معیشت تباہ کر کے ایٹمی طاقت چھیننا چاہتی ہیں، ہر شخص 19 جون سے پہلے اپنا ووٹ چیک کر لے۔ بلوچستان کابینہ نے 3 نئے اضلاع کے قیام، صوبائی وزراء کے اخراجات میں 50% کمی اور پینشن میں 10% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد صوبائی وزیر عبدالرحمان کتران نے میڈیا کو بتایا کہ گندم کی 2 لاکھ بوریوں کی خریداری، زیارت میں سیاحوں کے حوالے سے اتھارٹی کے قیام اور پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ بلوچستان میں 3 نئے اضلاع کی منظوری اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صوبائی وزراء کے اخراجات میں 50% کمی کر دی گئی ہے۔ ابھی خبر یہ ہے، خیبر پختونخوا میں کورونا فنڈز میں 2 ارب روپے کی مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیوں پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ صحت سے فنڈز کی تفصیلات اور ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب خیبر پختونخوا نے ارکان قومی اسمبلی کی کمپنیز کو غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچانے کے الزام میں MNAs کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بعض MPAs، سرکاری افسران اور محکمہ صحت کو کام کے بیانات قلم بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل آڈیٹر جنرل کی خصوصی آڈٹ رپورٹ میں کورونا ٹیسٹ، حفاظتی کٹس، ادویات اور آلات کی خریداری میں بے قاعدگیوں کا انکشاف کیا گیا تھا۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پر عمل درآمد کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بجٹ میں انکم ٹیکس کی رعایتیں اور برات ختم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں انکم ٹیکس کے بعد میں دی گئی برات اور رعایتیں ختم کر دی جائیں گی۔ بجٹ میں سالانہ 10 لاکھ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ آن لائن گیمز اور ٹک ٹاک سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی اندرون ملک ادائیگیوں پر ٹیکس بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سورج نے آگ برسانا شروع کر دی۔ موہنجو داڑو اور جہلم میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور، جیکب آباد اور دادو میں درجہ حرارت 45، ملتان میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں موسم شدید گرم اور خشک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں بیشتر میدانی اضلاع، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید گرم اور خشک ہے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں آل پاکستان مدرسہ لیگ شروع ہو گئے۔ دینی تعلیم حاصل کرتے طلبہ نے کرکٹ میں بھی خوب اپنے جوہر دکھائے۔ مظفر آباد اسٹیڈیم میں آل پاکستان مدرسہ لیگ کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر سے مدرسے کے طلبہ کے درمیان میچز کا آغاز ہو گیا۔ ابتدائی 2 میچز میں NC ماورک نے UC اسٹرائکر کو 25 رنز اور کوٹلی یونائٹڈ نے مظفر آباد تھنڈرز کو 59 رنز سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے مہمان خصوصی چیئرمین رویتے ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد تھے، جنہوں نے منفرد کرکٹ ٹورنامنٹ کو خوب سراہا۔